وضو کرنے کے بعد وضو کے پانی کو خشک کرنا، یعنی اعضائے وضو سے پانی کو خشک کرنا، پونچھنا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں پونچھنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پونچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت ہے۔ میں وہ وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وضاحت آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس وضاحت کو سننے کے بعد آپ وضو کی جو فضیلت ہے اور وضو کا جو کامل اجر و ثواب ہے اس سے آپ محروم نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے پانی کو خشک کرتا ہے، پونچھتا ہے تولیہ سے، رومال وغیرہ سے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، وضو بھی ہو جائے گا، اور نہ ایسا کرنا نہ مکروہ ہے اور نہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ وضو کی فضیلت کو اور وضو کے فضائل اور مناقب کو اور اس کے کامل اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فقہاء نے ایک چھوٹی سی وضاحت لکھی ہے، اور محدثین نے بھی اس پر کلام کیا ہے کہ دراصل حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ یا وضو کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ انسان کے گناہ دھلتے ہیں، اعضائے وضو کے جو گناہ ہیں وہ دھلتے ہیں۔ تو اس لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کے پانی کو مکمل طور پر نہیں خشک کرنا چاہیے، بلکہ ہلکا ہلکا خشک کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ رومال وغیرہ سے، تولیہ وغیرہ سے اعضائے وضو کو خشک کرنا چاہتے ہیں تو ایسے خشک کریں، اس طرح مکمل طور پر۔ اگر آپ اعضائے وضو کے پانی کو خشک کریں گے تو وہ جو پانی کا جو اثر ہے، وضو کے پانی کا جو اثر ہے، اس جو اثرات ہیں، تو اس اثرات سے آپ محروم ہو جائیں گے، اور وہ جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو اس کے آپ مصداق نہیں بنیں گے۔ اس لیے مکمل طور پر خشک نہ کریں، ہلکا ہلکا آپ خشک کر سکتے ہیں اور پونچھ سکتے ہیں۔